السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اولاد کی خواہش اور تمنا رکھی ہے۔ ہر انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ رونقیں ہوتی ہیں اور زندگی کی گہما گہمی سارے معاملات اولاد کے ساتھ ممکن ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، گھر بساتا ہے، محنت کرتا ہے اور سامان زندگی مہیا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے اور وہ اس کی پرورش میں لگ جائے۔ تو اولاد، اس کے بارے ہماری بات چل رہی تھی، اس میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک فطری خواہش ہے، اور اولاد جو ہے وہ زیادہ ہونا یہ مستحب چیز ہے۔ یہ بات بھی ہم نے شاید کہ جان لی تھی، لیکن کچھ چیزیں اس ضمن میں رہ گئی ہیں، ان کو آج کی گفتگو میں ہم نے سمجھنا ہے، اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے۔ جمعے کے وقت ہی کال کر رہے ہیں، حیرت ہے، تقریباً سب کا جمعہ اس ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ چلے، اولاد زیادہ ہو یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو شریعت اسلامیہ نے پسند کیا ہے، زیادہ اولاد۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو فرمان میں نے پہلے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انسان کے لیے جو صدقہ جاریہ رہنے والی چیز ہے وہ نیک اولاد ہے۔ تو دیکھیں، اگر اولاد زیادہ ہوگی تو دعائیں زیادہ ہوں گی، زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ دعائیں ہوں گی اور زیادہ درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔ تو یہ جو اولاد کی کثرت ہے نا، یہ خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس چیز کو تانا بنا دیا جاتا ہے کہ لو جی، اس نے تو بچے بڑے پیدا کیے،
جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کو پسندیدہ نظر سے دیکھا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت فلاں قبیلے کی پسند کی ہے, بڑی خوبصورت ہے اور بڑے عزت دار قبیلے کی ہے, تو میں اسے شادی کر لوں, لیکن وہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کر. وہ پھر آیا, دوسری دفعہ اس نے آ کے پھر یہ سوال کیا, کیونکہ اس کو وہ عورت پسند تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کرو. اب دیکھیں یہ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے, جس زمانے میں زیادہ شادیاں کوئی آر نہیں تھا, اور آج بھی عرب کے اندر زیادہ شادیاں, 4 شادیاں کوئی عیب نہیں ہے. بلکہ یہاں تک بھی یہ باتیں آپ سنتے ہوں گے, اور یہ سچی بات ہے کہ عرب میں پہلی بیوی دوسری بیوی کو تلاش کرتی ہے. یعنی ان کے ہاں یہ عیب نہیں ہے, ٹرینڈ ان کا وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ دور ہے, یہ دوسری تیسری چوتھی سے بھی بچے پیدا کر سکتا ہے. اس سے اگر نہیں ہو تو دوسروں سے کر لے, لیکن اللہ کے رسول سے کہہ رہے نہیں کرنی. تیسری دفعہ پھر آیا کہ اللہ کے رسول میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور صحابہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے بھی بار بار آ جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی رخصت نکل آئے, کسی معاملے میں جو ہے نا وہ شریعت کی جو کیا اس کو کہتے ہیں مزاج ہے, اس میں تبدیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم تبدیل ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. تیسری دفعہ پھر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی, اللہ فرمایا تزوج الولود, فرمایا اس عورت سے شادی کرو الودود جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی. اور آپ نے کیا الفاظ فرمائے, فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ, میں قیامت کے روز تمہارے پہ فخر کروں گا جب میری امت زیادہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے, جو عورت بچے پیدا کرنے والی ہوگی وہ زیادہ بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہے, تو اس کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے. تو آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا, کہا اس سے شادی نہ کرو. ہاں یہ علماء نے اس کو حرام نہیں کہا, لیکن جو مفسرین ہیں, محدثین ہیں, جو فقہ جنہوں نے جو مسائل نکالے, وہ کہتے ہیں مکروہ ہے اس عورت سے شادی کرنا جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا یا شریعت نے جو نکاح کا ایک طریقہ دیا ہے, جو اس کا مقصد دیا, وہ پورا ہی نہیں ہونا. تو بہرحال بچے 2 ہی اچھے, یہ جو آج کل نعرہ لگا دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں بچے 2 تو بچے تھوڑے خوشحال کرانا, اس طرح کے عجیب و غریب نعرے لگا کے حکومت نے, اور یہ مغرب کی نقالی کی کہ وہاں تو ویسے بچے پتہ ہی نہیں ہوتا کس کا بچہ ہے. یہاں بھی ہمارے ہاں یہ معاشرے میں پائی جاتی ہے چیزیں. وہ لوگ کہتے ہیں تھوڑے بچے پیدا کرو, سکون کا جو ہے نا وہ آپ کا گھرانہ ہوگا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بچے کم ہو, جتنے زیادہ کر سکتے ہیں اتنے کریں. ہاں مسائل ہوتے ہیں, کبھی وقفہ کرنا پڑ جائے, اس طرح کی صورتیں ہوں تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. صحابہ کرام کا عمل موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقے سکھلا دیے, سب کچھ بتا دیا, تو یہ چیزیں الگ ہیں. لیکن جب کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک عورت بالکل فٹ ہے, وہ کر سکتی ہے, پھر بھی کہنا کہ نہیں جی بس 2 ہی اچھے ہیں, تو یہ نعرہ بھارت درست نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ان سے ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے. اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خواہش کرے گا اولاد کی. ویسے تو جنت میں ہر چیز ملے گی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قرآن کہتا ہے جو کچھ ان میں دل میں آئے گا اللہ اس کو دے دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جنت میں یہ خواہش کرے, الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَالِدُ فِي الْجَنَّةِ, اگر کوئی مومن کہتا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو اللہ ایک پل میں اس کی جو زوجہ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کو حمل کے مسائل ہوں گے اور فوراً اس کا بچہ پیدا ہو کے وہ جوان بھی ہو جائے گا. جنت میں بھی انسان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اولاد لے, یہ اولاد چیز ہی ایسی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز پائی جاتی ہے, اس کی طرف میں نے توجہ دلانی آج. وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو پسند ضرور کرتے ہیں, ہر بندے کے دل میں خواہش ہے, لیکن کیا کہا جاتا ہے جی, بے اولاد لوگ جو ہیں وہ کیا کریں, ان کے لیے ہم نے حل نکال دیا, وہ کسی اور کا بیٹا اپنی گود لے لیں, کسی اور کی بیٹی کو اپنی گود لے لیں. شریعت اسلامیہ اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کے مفاسد کیا ہیں, ان کو ذرا سمجھ لیجیے. اللہ کا قانون ہے, اللہ رب العزت نے جو قانون بنا دیا,
کہ اولاد کے سلسلے میں اولاد کی جو عطا ہے اس کے معاملے میں ہم بے اختیار ہیں، ہم بے بس ہیں، کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ جسے چاہے بیٹیاں بھی دے دے بیٹے بھی دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہے بانج کر دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا، وہ قدرت رکھنے والا ہے. اسی کے معاملے میں کسی کا اختیار نہیں. کوئی بندہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی جھولی کو بارونت نہیں کر سکتا. اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی افراط و تفریق پائی جاتی ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں اگر اولاد نہیں ہو رہی بس اللہ کی مرضی ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، خود دوا بھی نہیں لیتے. یہ بھی ٹھیک نہیں. اس بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ دوائی لیں، علاج کروائیں، دم کر لیں، مطلب شریعت میں اگر قرآن سے کوئی دم ہے کروا بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسری انتہا کیا ہے؟ لوگ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. فلاں جگہ پہ جا کے درخت ہلاؤ، کو چیز گر گئی تو سمجھ لو تمہاری جولی میں بیٹا آ جائے گا، بیٹی آ جائے گی. اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کوئی عیسائی ایک بندہ ہے، اس سے یہاں ادھر چنگی والے علاقے میں عیسائی ہے، اس سے لوگ دم کرواتے بیٹا. اندازہ لگائیں ہمارا ایمان جو ہے نا، وہ اس معاملے میں ہم اپنا ایمان کھو بیٹھ. بیٹا تو مل جائے گا، ایمان نہ رہا تو پھر کیا پیچھے بچ گیا. عیسائی بندہ کیا دم کرے گا؟ جو مذہب کو نہیں مانتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والا، جو قرآن کا انکاری ہے. اور قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو رب نے دینا یہ اسی کی عطا ہے، وہ کر رہا ہے دم. اور پھر عاملین کے پاس جاتے ہیں لوگ، جی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی تعویذ گنڈا کرے، جہاں پہ کوئی بات ملی بے اولاد جوڑے ہم سے رابطہ کرے، لوگ ان کی طرف چل پڑتے ہیں. اور وہ جادو کے زیر اثر کچھ مسائل، کچھ معاملات بتاتے ہیں، ایسا کر لو اولاد پیدا ہو جائے گی، ایسا کر لو. اور یہاں تک آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے ہی معاشرے میں ایسے سے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کو کہتے ہیں تمہاری جو بانجھ پن ہے، جو یہ بندش ہے، یہ تب ٹوٹے گی جب تم کوئی ایسا بچہ جو بالکل پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا اس کی قبر پہ جا کے غسل کر لو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کو اسی معاشرے میں اسی جگہ پہ ہمارے ہاں لوگ یہ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تم عورت سے کہتے ہیں یہ کرو کہ قرآن مجید کے اوپر کھڑی ہو کے غسل کر لو. اور یہ ساری جادو کی چیزیں، شیطان جادو کی باتیں ہم نے بہت تفصیل سے 2-3 جمعے اس پہ پڑھائے تھے کہ جادو ہوتا ہی شیطانی عمل ہے. تو یہ کفریہ کام کر گزرتی عورتیں کس لیے؟ اولاد ہو جائے. اولاد نہیں ہو رہی اور اس کو جو ہے نا وہ سسرال والوں کی طرف سے دباؤ پڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کی سہیلیاں اس کو تانے دے رہی ہوتی. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا. اس کے لیے ہمارے معاشرے میں ایسے معاملات پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تمہارا اولاد کے معاملے میں انسان بے اختیار ہے، بے بس ہے. اللہ نے اس کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا، مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ جسے چاہے جو مرضی دے دے، جسے چاہے کچھ نہ دے. وہ نبیوں کو نہ دے، وہ نبیوں کو بیٹے دے دے تب بھی اس کی مرضی ہے. بیٹیاں نہ دے کسی کو، وہ بیٹیاں دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، بچپن میں لے لی. اب اللہ کے رسول کے پاس بیٹا نہیں، بیٹیاں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بیٹا جو ابراہیم تھا ہاتھوں پہ اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے. اللہ نے آپ کے آنسوں کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، لیکن اللہ نے نہیں دیا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے، کسی اختیار کا اختیار نہیں. کوئی پیر فقیر اور گدی نشین اور کوئی آستانے والا ایسا نہیں ہے کہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے کچھ چڑھاوا چڑھا دو اور کوئی نظر نیاز مان لو اور تمہیں بیٹا ہو جائے گا، بیٹی ہو جائے گی. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں اور یہ ایمان کے لٹیرے اور یہ دکاندار ہیں، یہ دیندار نہیں ہو سکتے. انہوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی، آؤ جی ہم اولاد دے دیتے. تو عزیز ساتھیوں، بے اولاد لوگوں کے لیے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو ایک تو یہ کام ہوتے ہیں اس طرح کے پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کسی کا بیٹا اپنے پاس لے لیں. اب زمانہ جاہلیت میں بھی یہ چیزیں تھی کہ لوگ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جھولی بارونق ہو جائے، میری جھولی میں جو نا اولاد آ جائے. تو زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ تصورات ہیں، پہلے میں ان کو بتاتا ہوں اور پھر ہمارا جو آج کل کا جو معاملہ پایا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت میں لوگ یہ کرتے اولاد لینے کے لیے، اب کسی کے پاس اولاد نہیں، وہ کسی مفلس اور کلاش انسان کے پاس جاتے جس کے پاس اولاد ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، یا ہونے سے پہلے ہی سودا کر لیتے کہ اس میں پیسے لے لو، یہ جو تمہیں اولاد ہوگی، بیٹا یا بیٹی ہوگی، یہ ہم
خود سے خرید لیتے یا پھر پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کو خرید لیا جاتا، یا پھر ایسے ہوتا کہ کوئی بچہ چاہے بڑا بھی ہے اس کی بلدیت تبدیل کر کے اپنے نام کر لیتے اور اس کا اعلان کعبہ کے اندر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان ہوتا، کچھ معتبر آدمی اکٹھے ہوتے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے اپنا بچہ اس کو فروخت کر دیا اور اس کی بلدیت اس کے نام پہ ہوگی. یہ تصور جاہلیت میں پایا جاتا. ہندوؤں کے اندر بھی یہ تصور، ہندوؤں میں تو آج بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو دیکھ کے آج ہمارے نوجوان اپنا قبلہ درست کرتے اور کہتے ہیں جی یہ دیکھو وہ میرا آئیڈیل ہے. وہ ان کے ہاں کیسی گھٹیا ترین کام پائے جاتے ہیں. وہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دیتا اپنی بیوی کو کہ تاکہ اس کو اولاد ہو جائے، بلکہ وہاں یہ تصور موجود ہے کہ اگر وہ خوبصورت انسان ہے، کوئی اچھا صحت و تندرست ہے، اس کے پاس بھیج دیتے تاکہ بچہ ٹھیک پیدا ہو. تو یہ جاہلیت کے اور یہ دوسرے مذاہب کے تصور ہے. اسی تصور کو لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ اس وقت ممنوع نہیں تھا. اسلام کے آغاز میں یہ چیز جائز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بکتے بکاتے آ گئے اور آپ کی جو ہے نا وہ غلام بن گئے. اللہ کے رسول نے ان کو اپنے پاس رکھا. ان کے والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے کیونکہ ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ مار کہیں سے کی تو بچہ بھی چھین کے لے گئے. اس کو انہوں نے منڈی میں فروخت کیا. اب وہ غلام ہو گیا. غلام ہوتے ہوتے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا اس بات کا. حضرت زید کے چچا اور ان کے والد آئے. اللہ کے رسول نے کہا واقعتاً یہ تمہارا بیٹا ہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زید کے میں نے جو ہے نا وہ اختیار میں چھوڑ دیا، جو وہ کہتا وہ کر. حضرت زید کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی رہنا. اس وقت اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے اعلان کیا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. اور آپ نے اگر قرآن مجید کی تفسیر آپ کی نظروں سے گزری ہو تو واضح سی باتیں، حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، زید بن محمد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے ہی تصور کیے جاتے ہر معاملے میں، کیونکہ تب یہ جائز تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رسم توڑنے کے لیے کہا اور کہا یہ زید آپ کا بیٹا نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم، جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، کسی اور کے نام سے پکارنا جائز نہیں ہے. شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ایسے توڑا کہ انہوں نے حضرت زید کی شادی اپنی قریبی رشتہ داروں میں کر دی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ان کی نہیں بن پائی، طلاق ہو گئی. تو پھر اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے شادی کر لی تاکہ پتہ چلے کہ یہ زید میرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اپنی بہو سے تو شادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول نے شادی کر کے یہ رسم کو توڑ دیا. اور آج بھی شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی اولاد کو آپ اپنا نام نہیں دے سکتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ نہیں ہو رہا، کسی بھتیجے کو لے لیا، کسی بہن نے کہا چلو اس کے گھر اولاد نہیں، میری دوسری بہن کو میں اپنی بیٹی دے دیتی ہوں یا بیٹا دیتا ہوں، اس کا لے لیا. یہ ترس کھا کے اس کو دے رہے ہیں اور وہ اپنی گود کو ہرا کر رہا ہے، جبکہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، حرام ہے. اور ہمارے ہاں تو پورا قانون موجود ہے. عدالت میں جاتے ہیں لوگ اور جا کے کہتے ہیں یہ بچہ میرا ہے، میں نے ساری زندگی اس کی پرورش کیا، اس کو میرا نام دے دو. اسکول میں بھی اس کا نام چل رہا ہے، دوسری جگہ بھی اس کا نام چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام پکارتا وہ کفر کر رہا ہے، اس کا واضح ترین کفر ہے. اور آج کئی بچے ایسے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنا نام کسی اور کے بچے کو دیا. وہ کہتے ہیں سب ساری زندگی ایسی پالے، ساری زندگی ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا اور بچپن سے لے کے اب تک بڑا کیا، اب ہمارا نہیں تو یہ کہاں جائے گا. شریعت کہتی ہے یہ حرام کام ہے، تم کسی کو اپنا نام کیوں دے رہے ہو. وہ جو ہے نا اللہ کسی کو بیٹا نہیں دینا چاہ رہا، اللہ کسی کو بیٹی نہیں دینا چاہ رہا. یہ کہتا اللہ تو نہیں دیتا میں دے دیتا ہوں. کتنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ، کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے یہ. اور لینے والا بھی گستاخی کر رہا کہ اللہ تو نہیں دیتا تو میں کسی اور سے لے لیتا ہوں. بھئی اللہ نہیں جب کسی کو دے رہا تم کون ہوتے دینے والے. یہ تصور ہمارے یہاں بڑا پایا جاتا ہے. ابھی کل ہمارے علماء کا ایک گروپ ہے، اس میں سوال آیا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بچہ کسی نے گود لیا، اب کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ یہ بچہ اس کا محرم بن جائے. رضاعت کے ساتھ بن سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں رضاعت تو ہونی نہیں. ہاں رضاعت ہوتی ہے، آپ کسی بچے کو یا بچی کو پال رہے ہیں. وہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بے سہارا لوگوں کو نہ پالو. کوئی یتیم بچہ ہے اس کو اپنی گود لے لے، سمجھ آتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو دودھ پلا دے وہ عورت، وہ اس کا محرم بن جائے
تاکہ کل کو مسئلہ نہ ہو. اور رضاعت بھی تب ثابت ہوتی ہے جب 2 سال سے پہلے بچے کو دودھ پلایا جائے، کیونکہ اس کی خوراک دودھ تو 2 سال تک ہے. حولین کاملین قرآن نے کہا. یعنی رضاعت بھی تب ثابت ہوتی ہے جب 2 سال سے پہلے دودھ پلائے اور 5 دفعہ پلائے اور وہ پیٹ بھر کے دودھ پیے. یہ نہیں کہ 5 دفعہ اس نے منہ لگایا، بس پیٹ بھر کے پیے اور اپنی خوراک کے دنوں میں پیے. رضاعت ثابت ہو گئی، یہ محرم ہو گیا. اس کی تو سمجھ آتی ہے، کوئی لاوارث بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، لیکن ایک بچے کے والدین موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اب یہ کتنے مسائل یہاں پہ پیدا ہوں گے اور کتنی قباحتیں یہاں پہ پیدا ہوں گی. ان باتوں کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. منہ بولے بیٹے یا منہ بولی بیٹی، لے پالک بچہ جس کو کہتے ہیں، یا اڈاپٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، یا پھر جس کو گود لینا کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. اس میں ایک تو میں نے کہا اللہ کی گستاخی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان قطع رحمی کر رہا ہے. اب دیکھیں نا شریعت کیا کہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہ اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں، امو کا. آپ نے فرمایا سم امن. اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ. پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قریب ترین رشتہ دار ہے. پھر اس کے بعد اقرب فل اقرب، یعنی سب سے زیادہ جو آپ کے حسن سلوک کا مستحق ہے وہ ماں ہے. ماں کے بعد باپ ہے، یعنی ماں اور باپ. ماں کو ذرا اللہ نے اس لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ماں ذرا تکلیفیں اٹھاتی ہے، اس کے معاملات ہے، اور وہ ذرا عورت ہے، اور عورت کے مزاج میں ذرا اس کے اندر ایک نسمانی کیفیت ہوتی ہے اس کی، اور وہ ذرا نرم مزاج ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ترجیح دی. اور باپ بھی ساتھ یہ پہلے اور پھر قریبی رشتہ دار. اب دیکھیں اگر کسی نے بچہ کسی کا لے لیا، وہ اس نے سلوک کس سے کر رہا ہے؟ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تیرا یہ باپ ہے، اس سے اس نے سلوک کر، جبکہ یہ باپ ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو اپنی ماں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے تو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا. بلکہ لوگ یہاں ایک اور بات قباحت ہے، فریب اور جھوٹ پر گواہی دی جاتی ہے. کہتے ہیں اس کو بتانا نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے. نام تو اپنا کروا لیا، حرام کام تو خود کر لیا ہوا ہے، اب دوسروں کو بھی اس جھوٹ پہ گواہی دینے پہ مجبور کرتے. پورے معاشرے کو کہا جاتا ہے کوئی بتائے نا اس کو کہ اس کا باپ کون ہے. اب یہ قطع رحمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بچہ ماں سے دور ہے، یہ بچہ باپ سے دور ہے جس کے لیے اس کو حسن سلوک کرنے کو حکم دیا گیا. اور پھر قریبی ترین رشتہ دار، اس نے ماں کو ہی چھوڑ دیا، باپ کو ہی چھوڑ دیا. قریبی رشتہ داروں کی بات تو بعد میں آتی ہے. قطع رحمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس بیچارے کو مجبور کیا جا رہا ہے اور دوسروں کی خدمت کرنے پہ، جبکہ وہ اس کے والدین نہیں ہیں. تو یہ شریعت کے متصادم باتیں ہیں. لوگ کسی کا بیٹا اپنی گود لے لیتے ہیں یا بیٹی لے لیتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ لینے والا شریک ہے. دونوں شریک کے جرم ہے. وہ دے رہا ہے وہ بھی شریک ہے، اور جو لے رہا ہے وہ بھی شریک ہے. دونوں جرم کے اندر شریک ہے. اور پھر رشتہ داری اور اس کے حقوق اس کا پاس نہیں رہتا. اس بچے کو پتہ ہی نہیں میرے رشتہ دار کون ہے. یہ تو کسی لحاظ سے اس کا باپ بنتا ہی نہیں ہے، نہ ماں بنتی ہے. اب اس کے بہن بھائی وہ اس کے کچھ لگتے ہی نہیں ہے. یہ بیچارہ ان کے جو ہے نا وہ صلہ رحمی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ صلہ رحمی یہ کر ہی نہیں سکتا. اور صلہ رحمی یہ نہیں کر سکتا. یہ والدین جو بنے ہوئے انہوں نے قطع رحمی کی ہے، اس کو باپ سے دور کیا، ماں سے دور کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع رحمی کرے اللہ اس کو توڑ دے، جو رشتوں کو توڑے اللہ اس کو توڑے. تو یہ رشتوں کو توڑنے والی بات ہے کہ اس کے باپ کے سے الگ کر دیا، ماں سے الگ کر دیا، اور والدین کی خدمت سے محرومی. دیکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان سے احسان کرو، ان کے سامنے جھک کے رہو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو گالی نہ دو، ان کے لیے دعائیں کرو. یہ ساری خدمت کی باتیں کہاں جائیں گی اس بچے کے لیے؟ یہ کس کی خدمت کرے گا؟ اس نے پوری زندگی اپنے والدین کو باپ ہی نہیں کہا، ماں کو ماں نہیں کہا، باپ کو باپ نہیں کہا. یہ خدمت کیسے کرے گا والدین؟ تو قرآن کے اس حکم کو یہ کیسے مانے گا؟ ویسے تو خدمت اگر وہ جا کے کر بھی لے، لیکن جو صحبت بچے کی ہوتی ہے، جو اپنے اولاد کا درد ہوتا ہے یا اپنے والدین کا درد ہوتا ہے، وہ تو اس میں نہیں آئے گا. تو والدین کی خدمت سے محرومی بھی ہو گئی اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بچہ گود لے لیا اور انہوں نے اس کو بچہ دے دیا. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسلام ایسا دین ہے، اللہ اکبر. اسلام رشتوں میں جدائی ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے. آزاد رشتوں میں جدائی ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ باپ سے بچے کو الگ کر دو، تم ماں سے بچے کو الگ کر دو. اسلام لونڈیوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیں
کسی بندے کے پاس ایک لونڈی ہے، 2 لونڈی ہیں، اب وہ دونوں محرم ہیں آپس میں، یعنی قریبی رشتہ ہے ان کا، ماں ہے بیٹی ہے، یہ 2 لونڈی، یا پھر پھوپھی اور بھتیجی ہے، یا پھر خالہ اور بھانجی ہے، یا پھر 2 بہنیں ہیں. اسلام کا مزاج کیسا ہے؟ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ تم ان دونوں میں سے ایک کو نہیں بیچ سکتے، حالانکہ مالک کو اختیار ہے، وہ اپنی لونڈی کو، اپنے غلام کو جہاں چاہے بیچ دے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اگر یہ 2 طرح کی چیز عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو پھر اگر بیچنا ہے تو دونوں کو اکٹھا بیچو یا دونوں کو اپنے پاس رکھو، ایک کو نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ اگر تم ایک کو بیچو گے یہ دونوں میں جدائی ہو جائے گی. 2 بہنیں ہیں، وہ آپ کے پاس لونڈیاں، تم ایک کو بیچ دو گے، دوسری بہن سے ایک بہن جدا ہو گئی، ماں اور بیٹی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں گی. بھتیجی اور جو ہے نا چچی، اور کیا اس کو کہتے ہیں، خالہ اور بھانجی، ان کو جدا نہیں کر سکتے، پھوپھی اور بھتیجی کو جدا نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ ماں سے بیٹا جدا ہو جائے یا ماں سے بیٹی یا باپ سے بیٹی جدا ہو جائے. اسلام تو ایسا دین ہے. اور پھر دین اسلام نے یہ بناوٹی رشتے، ان کی اجازت نہیں دی. اللہ کے مقابلے میں بناوٹی رشتوں کے جو ہے نا آپ اپنی طرف سے حیلت اور غربت کے قانون بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے قانون دیے، پورے قوانین قرآن مجید کے اندر، احادیث میں ہر چیز کا قانون موجود ہے. لیکن اس نے بچہ گود لے لیا ہوا ہے، اب اس نے اپنا نام دے دیا اس کو، اب یہ اپنے قوانین بنائے گا، یہ خدمت بھی میری کرے گا، یہ فلاں کام بھی میرا کرے گا. اب یہ بناوٹی چیزیں بنا، اللہ کے حدود، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ تو نے جو قوانین بنائے میں وہ نہیں مانتا، میرے اپنے قانون. اللہ کی کتنی بڑی گستاخی. اور شرعی ورثاء کا جو حق ہوتا ہے اس کی بھی پامالی ہو جاتی. دیکھیں نا، ایک بندے نے کسی کا بیٹا گود لے لیا، اب اس کو بھی اولاد ہو جاتی ہے، اولاد نہیں بھی ہوئی. اب جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے ورثاء بہن بھائی ہوتے ہیں، یا اس کی بیوی ہوتی ہے، بیوی فوت ہو جائے تو خامد ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے والدین ہوتے ہیں، اور ساتھ بہن بھائی ہوتے ہیں. جس کے پاس اولاد ہوتی ہے، اگر بیٹا ہے تو پھر کوئی بھی بہن بھائی اس کا وارث نہیں بن سکتا. یہ وراثت کا لمبا چوڑا مسئلہ ہے. اگر کسی نے گود لے لیا، بیٹا گود لیا ہوا ہے، اس کو اپنا نام دے دیا، اب یہ فوت ہو گیا ہے، ورثاء بننا تھا بہن بھائیوں نے، والدین نے، بیوی نے، لیکن یہ وارث بیٹا بن گیا، حالانکہ یہ بیٹا ہے ہی نہیں. جو شرعی ورثاء تھے ان کا حق اس نے کھا لیا. پامالی ہوئی کہ نہیں حدود کی؟ اور اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. یہ کب اللہ نے کہا؟ جہاں پہ وراثت کے جو قوانین بیان کیے، اور اللہ کی حدود کی پامالی کرے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں. شرعی ورثاء کا حق نہ رہا. اور شرعی ورثاء جو ہیں وہ تو اللہ نے مقرر کر دیے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا وارث بن رہا ہے. نہ یہ بیٹا ہے نہ یہ بیٹی ہے، لیکن یہ ورثاء کے اندر شامل ہو چکا ہے. اور پھر ایک بہت بڑا اور بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب بڑا ہو گیا. دیکھیں نا، ایک بیٹا کسی کا لے کے پال لیا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے. اب اس عورت نے ساری زندگی اس کو بیٹا سمجھ کے پالا، اس کے جو ہے نا وہ لاڈ پیار کیے، بڑی محبتیں کی. اب یہ بڑا ہو گیا ہے، شریعت کہتی ہے اس سے پردہ کرو، تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، تم اس سے پردہ کرو. لیکن یہ عورت پردہ نہیں کرتی، میرا تو بیٹا ہی. دیکھیں نا، محرم نہیں ہے وہ، لیکن اس سے پردہ نہیں کیا جاتا، اس سے حجاب کے معاملات نہیں ہوتے. اللہ ان کو بیٹی دے دے، ان کو بیٹی دے دے، وہ بیٹی اور یہ دونوں کی پرورش اکٹھی ہوئی بہن بھائیوں کی طرح. لیکن جیسے ہی وہ بیٹی جوان ہوئی، اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بچے سے پردہ کرے. وہ کیا کرے گی؟ تو یہ قباحتیں ایسی ہیں جو جن کے وجہ سے شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ کسی کے بیٹے کو یا بیٹی کو اپنی گود میں لے لو. اور تمہیں اللہ اولاد نہیں دے رہا تو تم کو اللہ میں کسی اور سے لے لیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. شریعت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. شرعی طور پہ یہ چیزیں جائز نہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنا نام دلا دیا جاتا ہے. باقاعدہ طور پہ نادرا آفس میں جاتے ہیں اور عدالت میں جا کے باقاعدہ کاغذات بنتے ہیں، اس کا جو بے فارم ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس یہ باپ اپنے نام کروا لیتا ہے. جبکہ شریعت کہتی ہے جو ایسا کرتا وہ کفر کر رہا ہے. کوئی اللہ جس کو نہیں دے رہا، اب وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے. دیکھیں نا، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزما لیتا ہے. دعا کریں اللہ سے، اللہ جس کو چاہے اولاد دے دیتا ہے، چاہے تو وہ 120 سال کی عمر میں دے دے، چاہے تو وہ 80 سال کی عمر میں جا کے دے دے. 80 سال تک جو ہے نا 120 سال تک زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے اور تو کوئی کام نہیں کیا نا انہوں نے.
اور تو کچھ نہیں کیا، دعا ہی کرتے رہے، تو دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ دعا سے جو ہے نا وہ بڑے رستے کھول دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت کرے، قرآن مجید کہتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس رزق نہیں ہے، جس کے پاس جو ہے نا وہ تنگی ہے، وہ استغفار کرے، اللہ سارے معاملات حل کر دیتا ہے، فاقہ کشیاں دور کر دیتا ہے، اولاد سے نواز دیتا ہے۔ تو استغفار کریں، دعائیں کریں، دوائی لینے میں کوئی عرض نہیں، اپنا علاج کروا لیں، علاج میں اگر نہیں بات بن رہی تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ قادر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا، کس حالت میں دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو اللہ کے قوانین کو چیلنج نہ کریں، اللہ کے قوانین اور اللہ کی حدود کو پامال نہ کریں کہ جی اللہ نے یہ قانون بنائے ہم ان کو توڑتے ہیں۔ اور آج کئی جگہ پہ پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بچے کو بعد میں پتہ چلتا ہے جی میرا باپ تو وہ ہے، میری ماں تو وہ ادھر جانا چاہتا ہے، یہ ادھر آنا چاہتے ہیں۔ اور ایک طرح اس طرح کا کیس ہمارے سامنے بھی آیا، وہ بندے نے عدالت میں باقاعدہ کیس لڑا، بیٹی کسی کی تھی، اس نے اپنی بنانے کے لیے اور جیت گیا، بیٹی اس کی بن گئی۔ تو ایسا جو ہے نا وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں شرعی حدود اور شرعی قوانین کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی